فاروقی، مجھے اس کائنات عرضی پر بہت ہی اہم اور معتبر شخصیات سے ملنے کا شرف حاصل رہا ہے الحمدللہ۔ ان کی شخصیات کے نقوش میرے دل اور دماغ میں نقش ہو چکے ہیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں ان سب کو آپ سے روشناس کراؤں، آپ کے روبرو لے کر آؤں۔ میں آپ کے لیے ان سب کو ملوانے کی کوشش کروں گی۔ آج جن سے میں آپ کو ملوانے والی ہوں، آپ کا تعلق اعظم گڑھ سے ہے اور ان کا فی الحال تو وہ دہلی اور جامعہ نگر میں مقیم ہے۔ آپ ایک عرصے دراز تک اور انڈیا ریڈیو کے فارسی شعبے سے وابستہ رہے ہیں۔ آپ کا کلام نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر سنا اور پڑھا جاتا ہے۔ باقی بات چیت ہم انہی کی زبانی سنیں گے۔ آپ ہیں ڈاکٹر احمد علی برقی صاحب۔ برقی صاحب، اردو ٹاک میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں اردو ٹاک چینل کا شکر گزار ہوں کہ آج مجھے یہ شرف بخشا کہ میں اس سلسلے کا افتتاح کر رہا ہوں، اور محترمہ چشمہ فاروقی کا بھی مرہون منت ہوں، جن کی شخصیت دنیا ادب میں محتاج تعارف نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کا تفصیلی تعارف جاننا چاہوں گی، لیکن جو آپ کا انداز ہے، منظوم جو آپ شاعری کرتے ہیں، اسی میں مجھے اپنا تعارف دیجیے۔ بہرحال یہ ایک مجھے نظم میں لکھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے بنسبت نثر کے۔ میرا منظوم تعارف سماعت فرمائیں۔ پوچھتے ہیں مجھ سے وہ میرا تعارف کیا کہوں، پوچھتے ہیں مجھ سے وہ میرا تعارف کیا کہوں، میرے والد برق سے اور میں ہوں برقی آدمی۔ بہت خوب۔ میرے والد برق سے اور میں ہوں برقی آدمی۔ شہر اعظم گڑھ ہے یوں تو میرا آبائی وطن، شہر اعظم گڑھ ہے یوں تو میرا آبائی وطن، کھینچ لائی شہر دہلی میں زبان فارسی، کھینچ لائی شہر دہلی میں زبان فارسی۔ ریڈیو کے فارسی شعبے سے ہوں اب منسلک، ریڈیو کے فارسی شعبے سے ہوں اب منسلک، ذوفگن ہے برق سے برقی کے فن کی روشنی، ذوفگن ہے برق سے برقی کے فن کی روشنی۔ اردو کی ویب سائٹوں پر کرتا ہوں عرض ہنر، اردو کی ویب سائٹوں پر کرتا ہوں عرض ہنر، میرا فطری مشغلہ ہے چونکہ عصری آگہی، میرا فطری مشغلہ ہے چونکہ عصری آگہی۔ میری خوئے بے نیازی ہے مجھے بے حد عزیز، میری خوئے بے نیازی ہے مجھے بے حد عزیز، میرے ادبی ذوق کی مظہر ہے میری شاعری، میرے ادبی ذوق کی مظہر ہے میری شاعری۔ ہوتا میں بھی گر زمانہ ساز تو سب جانتے، ہوتا میں بھی گر زمانہ ساز تو سب جانتے، ہوں مقامی سطح پر اب تک شکار بے رخی، ہوں مقامی سطح پر اب تک شکار بے رخی۔ یوں تو ہوں ارباب دانش میں سبھی سے روشناس، یوں تو ہوں ارباب دانش میں سبھی سے روشناس، مجھ کو شاید وہ سمجھتے ہیں ابھی تک مبتدی، مجھ کو شاید وہ سمجھتے ہیں ابھی تک مبتدی، ہیں فصیل شہر سے باہر ہزاروں قدرداں، ہیں فصیل شہر سے باہر ہزاروں قدرداں، باعث ذہنی سکون ہے ان سے میری دوستی، باعث ذہنی سکون ہے ان سے میری دوستی۔ میرے والد کا تصرف ہے میرا عرض ہنر، میرے والد کا تصرف ہے میرا عرض ہنر، ان کے فکر و فن کی ہے میرے سخن میں تازگی، ان کے فکر و فن کی ہے میرے سخن میں تازگی۔ جملہ اصناف سخن سے یوں تو ہے مجھ کو لگاؤ، جملہ اصناف سخن سے یوں تو ہے مجھ کو لگاؤ، ہے یاد رفتگاں وجہ نشاط معنوی، ہے یہ یاد رفتگاں وجہ نشاط معنوی۔ پہلے موضوعاتی تھا عرض ہنر کا دائرہ، پہلے موضوعاتی تھا عرض ہنر کا دائرہ، میری غزلوں میں بھی ہے جسے تسلسل آج بھی، میری غزلوں میں بھی ہے جسے تسلسل آج بھی۔ میرے مجموعے کا پہلے مجموعے کے میرے نام ہے روح سخن، پہلے مجموعے کے میرے نام ہے روح سخن، کر رہا ہوں نظر یہ مجموعہ میں احباب کی، کر رہا ہوں نظر یہ مجموعہ میں احباب کی، کر رہا ہوں نظر یہ مجموعہ میں احباب کی۔ اور دوسرے شعری مجموعے کا نام معشر خیال ہے جو آپ کے سامنے حاضر ہے۔ یہ آپ کے مجموعے کلام ہے؟ یہ میرا دوسرا شعری مجموعہ ہے، اور معشر خیال اور محشر خیال۔ بہت اچھے، ماشاء اللہ، شکریہ۔ شہر اعظم گڑھ ہے برقی یوں تو میری ذات گاہ، شہر اعظم گڑھ ہے برقی
यूँ तो मेरी ज़ातगाह शहर दिल्ली में बसर करता हूँ मैं ज़िंदगी, शहर दिल्ली में बसर करता हूँ अब मैं ज़िंदगी। बहुत खूब बरक़ी साहब, बहुत खूब। जो आपका अंदाज़ है माशाअल्लाह से बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप इसी अपने तारुफ़ को मुझे आप मुख्तसर में वैसे बताइए नस्र में, ताकि मेरे जो नाज़रीन दिख रहे हैं वो भी समझ सकें। हाँ, मेरा मुख्तसर तारुफ़ ये है कि मेरा ताल्लुक़ दियार शर्क़ के एक ऐसे ख़ित्ते से है जिसके बारे में अल्लामा इक़बाल सुहेल ने फरमाया था कि इस ख़ित्ते आज़म बप्पे मगर फ़ैज़ान तजल्ली है अक्सर, जो ज़र्रा यहाँ से उठता है वो नजर आज़म होता है। चुनांचा यहाँ के नजर आज़म में अल्लामा शिबली नुमानी से, अल्लामा फ़ारूक चिड़ियाकोटी से, कैफ़ी आज़मी से, एहतशाम हुसैन से, जिनके नाम से तमाम दुनिया अदब रोशनास है। मैं भी इसी सरज़मीन का एक अदना सा सुखंदर हूँ। मैं 1977 में तालीम के हुसूल के सिलसिले में दिल्ली आया और यहाँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैंने फ़ारसी में एमए किया और यहीं से फ़ारसी में पीएचडी की। इससे पहले मैं शिबली नेशनल कॉलेज आज़मगढ़ का तालिब इल्म था, वहाँ से मैंने उर्दू में एमए किया और बीएड भी किया। गोया मैं दबिस्तान शिबली का परवरदा हूँ और जो कुछ मैंने हासिल किया वो अपने वालिद से और दबिस्तान शिबली से हासिल किया, जिसके लिए मैं उनका मरहून मिन्नत और शुक्रगुज़ार और मरहून मिन्नत हूँ। बल्कि साहब, आपको याद है कि आपकी शायरी की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई? मेरा बचपन जो है वालिद साहब की सोबत में गुज़रा और वहाँ हर मकतब फ़िक़्ह के लोग आते थे, उसमें अदीब भी होते थे, सुखंदर भी होते थे सब। तो वहाँ बैठे बैठे जो है मैं बचपन ही से तुकबंदी करने लगा और मुझे जहाँ तक ख़्याल आता है कि 15 साल की उम्र में मैंने कुछ तुकबंदी की और कुछ ऐसे ऐसे अशार लिखे और जो वालिद साहब को दिखाया तो उन्होंने बहुत ही मुझे जो है नवाजा और कहा कि जो है तुम्हारे अंदर सलाहियत है, तुम इसको क्यों नहीं उजागर करते जो है। तो इस तरीके से जो है बहरहाल फिर भी मैं जो है उसकी तरफ राग़िब नहीं हुआ, लेकिन वालिद साहब जो है एक क़ादिरुल कलाम सुखनवर थे और आज़मगढ़ की अदबी महफ़िलों में शिरकत करते थे। तो मैं उनके साथ साथ जो है जहाँ वो जाते थे मैं तमाम महफ़िलों में उनके साथ जाया करता था और वहीं से फिर ज़ौक़ व शौक़ बढ़ा। उस ज़माने का तो फ़िलहाल कोई कलाम याद नहीं है। बहरहाल जो है मैं वालिद साहब के साथ मुख्तलिफ़ अदबी महफ़िलों में जाया करता था, जो बेशतर तरही नशिस्तें होती थीं। तो वालिद साहब ने कहा कि जो है तुम भी कुछ लिखो, तो मैंने लिखना शुरू किया इस सिलसिले से, लेकिन वो मेरी शायरी का आगाज़ था। उसके बाद मैं जब दिल्ली आया तो और रेडियो से वाबस्ता हुआ तो लोग यहाँ आते रहे और मैं सुनता था, फिर सुनाता रहा। फिर ख़ास तौर से गालिब एकेडमी के सेक्रेटरी जनाब अकील अहमद का मैं डॉक्टर अकील अहमद के बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी बहुत तशवीक़ की और जितनी भी उनकी अदबी महफ़िलें होती हैं शायद ही कोई ऐसी महफ़िल हो जितने मैं शरीक बंद न रहा हूँ। मैं उनका इस सिलसिले में एहसानमंद हूँ। उसके अलावा जो है मुकामी सतह पर मैं बेरुखी का शिकार हूँ और यहाँ तक कि जामिया नगर में भी जो नशस्तें होती हैं और बेशतर उसमें मैं नहीं होता जो है, माइनस बरक़ी आज़मी जो है। लेकिन आलमी सतह पर कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ मेरे अहबाब 2 4 10 मौजूद न हो जो मेरे अक्श कलम की महमियत है। कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है। और जी फरमाया। बाकी साहब ये बताइए कि इंसान की ज़िंदगी है चलती ही रहती है और ये हमारी अदबी ज़िंदगी में कभी आपको मायूसी का सामना करना पड़ा? नहीं, मैं अदबी ज़िंदगी में कभी मायूसी का शिकार नहीं हुआ और मैंने हर गम को जो है वो उसको खुशी बनाने का हुनर मुझे आता है और मेरी शायरी से भी वो नुमाया होगा जब मैं अशार पर सुनाऊँगा। जी। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा खुशगवार लम्हा जो आपको याद हो? खुशगवार लम्हे तो बहुत से आए मतलब जो है, और सबसे बड़ा खुशगवार लम्हा ये हुआ कि मैं मीर की दिल्ली में आके सुकूनत पजीर हुआ और जहाँ मेरे लिए बाइस इफ्तिखार है ये। और यहीं से जो है मेरी शायरी का नुक़्ते आगाज़ कहिए या नुक़्ते उरूज कहिए, यहीं से हुआ। और ख़ास तौर से मैं अल रेडियो का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसकी वजह से मुझे उर्दू दुनिया में
تو اتنی شہرت نہیں ملی، لیکن عالمی سطح پر جو ہے مجھے سب جانتے ہیں جو ہے، اور میں تقریباً 33 سال تک جو ہے میں نے ایز اے براڈ کاسٹر آل انڈیا ریڈیو 1983 میں جوائن کیا، اور اس کے بعد سے 33 سال تک وہاں رہا، اور آخر کار صدر شعبے کے حیثیت سے وہاں سے مراد میں دوش ہوا الحمدللہ۔ بلکہ صاحب ہماری یہ سوالات کا جو سلسلہ تو چلتا رہے گا، لیکن ایک سوال جو خاتون ہونے کے ناطے میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آپ کی ادبی شخصیت ہے، آپ کی جاب بھی تھی اس کے اندر، اس کے بعد پھر آپ انٹرنیشنل لیول پر پڑھتے بھی ہیں، تو آپ کی ازدواجی زندگی سے متاثر تو نہیں ہوئی؟ نہیں، ازدواجی زندگی میں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو وقت مجھے صحیح معنی میں گھر کو اہل خانہ کو دینا چاہیے تھا میں نہیں دے سکا جو ہے، اور اب یہ وقت آیا کہ میں کچھ انکسار، لیکن اب بھی صورتحال ہے کہ جب سے کرونا آیا ہے تب سے جو ہے عالمی سطح پر نشستیں ہونے لگیں، اور وہ زیادہ لیٹ نائٹ ہوتی ہیں، اور کبھی کوئی نیو یارک میں ہوئی، کوئی شکاگو میں ہوئی، کوئی کہیں ہوئی، تو وہاں عام تو دن ہوتا ہے یا رات ہوتا ہے، تو لوگ وہ کہتے نہیں، لیکن مجھے احساس ہے کہ لوگوں کو ضرور اس سے تکلیف پہنچی ہوگی، لوگ سو رہے ہوں گے جو ہے، اور حالانکہ میں نے اس کے لیے اپنا ایک کمرہ الگ مخصوص کر رکھا ہے، لیکن رات کے سناٹے میں آواز ضرور جاتی ہوگی، مطلب جو ہے ہاں، تو اس سے لوگ کہیں نہیں، لیکن مجھے اختلاف نہیں ہوا کبھی؟ نہیں، اختلاف تو ہے، لیکن مجھے اس کا احساس ہے، اور جی وہ اختلاف کی وجہ بھی ہے، ظاہر سی بات ہونا بھی چاہیے۔ جی بالکل۔ بلکہ صاحب آپ کے والد محترم استاد شاعر تھے، اور انہی کے ذریعے آپ نے یہ سب کچھ سیکھا بھی ہے، تو اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ آپ کے خاندان میں اور بھی کوئی شاعری سے شغف فرماتے ہیں؟ میرے خاندان میں میرے سب سے بڑے بھائی ڈاکٹر رحمت علی اکمل، جو جن کا انتقال ہو گیا، خدا انہیں غریق رحمت کرے، وہ بہت اچھے شاعر تھے۔ اس کے بعد ان سے چھوٹے بھائی ڈاکٹر شوکت علی، جو خیر آباد میں مقیم ہیں، وہ بھی جو ہے اچھی شاعری کرتے ہیں، اور اب ان کا میرا طنز مزاح کی طرف ہو گیا جو ہے، تو وہی اس طریقے سے مطلب مزاحیہ شاعری کرنے لگے۔ مجھ سے ان سے چھوٹے جو ہے ڈاکٹر برکت علی ہیں، وہ شاعر تو نہیں ہیں، لیکن ان کو جو ہے بہت شوق ہے شاعری کا، اور میرے والد کا بیشتر کلام ان کو ازبر ہے، وہ جب بھی موقع ملتا ہے وہ سناتے رہتے ہیں، اور کچھ لکھا بھی انہوں نے، خاص طور سے وہ ائمہ کی شان میں بہت سے قصائد بھی لکھے ہیں، غزلیں کم لکھی ہیں انہوں نے جو ہے۔ جی بلکہ صاحب جو میں نے دیکھا ہے یا میں نے آپ کو پڑھا ہے یا آپ کو سنا ہے، اس میں آپ ماشاءاللہ سے بہت تیز رفتاری سے اپنے تاثرات بیان کر دیتے ہیں، تو یہ سب آپ کیسے کرتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، یا آپ کا کیا تجربہ رہا ہے اس معاملے میں؟ تو وہ بتائے تاکہ اردو ٹاک کے جو ناظرین ہیں وہ اس سے مستفیض ہو سکے۔ تجربہ یہی ہے کہ میں اپنے والد کے فیض صحبت میں رہا، اور میں جو کچھ آج جس نہج پر جہاں کہیں بھی ہوں، میں اسے اس کا ان کا روحانی تصرف سمجھتا ہوں، اور اس طریقے سے میرے والد تو بلا کے دودھ کو تھے، اور میں ان کا پاسنگ میں نہیں ہوں، جو جس طریقے سے وہ کہتے تھے، مطلب ایک دن میں جو ہے کئی قصائد لکھ دیا کرتے تھے، وہ جو ہے 300-400 اس میں اشعار ہوتے تھے، اور نتیجہ ان کا تقلد چونکہ برق تھا، اسی رعایت سے میں نے اپنا برقی تقلد رکھا، لیکن بہت سے ان کے ایسے شاگرد تھے جو کہ ملک کے طول عرض میں پھیلے ہوئے ہیں، اور بعد میں انہوں نے ان سے قد فیض کیا، اصلاح کی، لیکن کہیں بھی ان کا ذکر نہیں کیا کہ میں ان کا شاگرد رہا ہوں، تو اس لیے میں نے برقی تقلد رکھا کہ میرے نام کے ساتھ ان کا نام بھی زندہ ہو جائے۔ مطلب آپ کے والد ہی وہی آپ کے استاد، وہی سب کچھ ہے میرے، وہی استاد ہیں، وہی سب کچھ جو کہہ لیجیے۔ مطلب یہ کہ ہم اپنے ناظرین کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بڑوں کے درمیان میں بیٹھیں یا بزرگوں کے ساتھ میں رہیں تو ان سے ہم ضرور مستفیض ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کروں کہ بنارس میں ایک شاعر تھے فارسی کے، شیخ علی حزی ہیں، جو ایران سے آئے تھے، صوفی مریض شاعر تھے، وہیں رہ کے رہے، آباد ہو گئے، وہیں کا مزار ہے، تو ان کا ایک نوکر تھا جس کا نام رمضانی تھا، پڑھا لکھا بالکل نہیں تھا، کچھ بھی مطلب یہاں تک کہ اپنی سگنیچر نہیں کر سکتا تھا، اچھا، لیکن صحبت کا فیض یہ ہے کہ ان کی صحبت میں رہتے رہتے وہ ایک سے شاعر ہو گیا۔ شاعری تو نہیں کرتا تھا، لیکن بعض اوقات وہ مصرے بولا کرتے تھے تو وہ فوراً فی البدیہہ اس میں مصرے کر دیا کرتا تھا۔ ایک بار انہوں نے فارسی میں ایک مصرع کہا کہ رمضانی مگسامی آئین، رمضانی مکھیاں آ رہی ہیں، رمضانی مگسامی آئین، تو اس نے فوراً کہا کہ ناکساں پیش قسامی آئین، کیا نالائق ہے، جو اس قابل نہیں ہے، وہ اہل علم کے دانشوروں کو سامنے آتے ہیں۔ ایک بار انہوں نے پوچھا کہ رمضانی گل صدبرگ چرامی خندت،
रमजानी गेंदे के फूल क्यों हंस रहा है? रमजानी गुले सदबर्ग चरामी खंदक बर फनाए खुदो बर गफलत मामी खंदक कि रमजानी गेंदे के फूल क्यों हंस रहा है? तो उसने जवाब दिया कि जो है अपनी फना पर और हमारी गफलत पर हंस रहा है कि उससे देख के हम इबरत नहीं हासिल करते थे। तो एक बार एक साहब आए और उसका इम्तिहान लेना चाहा तो वो किसी से मिलते नहीं थे, सिर्फ मनीष थे। तो उसने कहा कि हज़रत से मैं पहले इजाज़त ले लूँ। उन्होंने कहा कि ये क्या दरवेश रहा दरबार नबायत, दरवेश के दरवाजे पर दरबान की ज़रूरत नहीं है। उसको गुस्सा आया ताल्लुक़दार से, ज़मींदार से। तो अगर वो कुछ ज़बानी कहते जो है तो वो जवाब दे देता खुद ही जो है। उन्होंने लिख दिया उसको, वो पढ़ सकता नहीं था। वो वहाँ गया, जाकर उनको दिखाया तो उन्हें गुस्से में कहा बेबायत तासके दुनिया नायत, ज़रूरी है ताकि दुनिया के कुत्ते आके न खेल लें। तो इस तरीके वो फ़ैज़ सोबत मैं अपने को रमज़ानी समझता हूँ। अच्छा, शेख अली के नज़दीक रमज़ानी की जो हैसियत थी, मेरे वालिद के नज़दीक वही हैसियत मेरी यानी बरक़ी आज़मी की थी। अच्छा, आपको कुछ याद है कि अब तक आपने कितने मुशायरे पढ़ लिए होंगे? मुशायरे कहाँ पढ़े जाए, नहीं जाते आप मुशायरे में। कोई बुलाता ना तो मैं जाता, खुदा घर में जाए बुलाए हुए। लेकिन ऐसा है कि दुनिया बहरैन में, कतर में, कनाडा में लोग जो अदबी नशिस्तें होती हैं तरह ही अपना लोग मित्र तरह भेज देते हैं, मैं लिखता हूँ और वहाँ जो है लोग पढ़ा जाता है और वहाँ जो रुदात शाया होती है उसमें जिक्र उसका होता है। यहाँ तक कनाडा में गालिब एकेडमी है, वहाँ एक गालिब के मित्र तरह पे एक नशिस्त हुई तो वहाँ उन्होंने मुझसे कलाम मांगा। नसरीन सैयद उसकी करता धरता है और कनाडा में गालिब एकेडमी की। तो मैंने लिख के भेजा अपना कलाम। तो वहाँ बाकायदा एक साहबा हैं, वो बशीर अहमद सिद्दीकी जो शबीली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे, उनकी बहू हैं दरख्शां सिद्दीकी। तो उन्होंने वो कलाम पढ़ा और ये कहा कि हम तो चाहते थे कि बरकी साहब यहाँ आते और हम जो है उनकी पधाई करते, लेकिन चूँकि वो यहाँ नहीं हैं, हालांकि मुझे मदऊ नहीं किया था किसी ने, सिर्फ वो वैसे सोशल मीडिया के थ्रू मुझे मालूम हुआ, उन्होंने मुझे मदऊ किया था इस तरीके से। तो उन्होंने पढ़ के सुनाया जो यूट्यूब पर अब भी मौजूद है। अच्छा। और उन्होंने कहा कि मैं बरकी साहब की तरफ से दाद मैं वसूल करती हूँ। इसी तरह से वो फ़ख्र बहरैन, अंजुमन फ़ख्र बहरैन है वहाँ जो है। आपने कभी कोई गैर मुल्क का सफ़र, गैर मुल्क में का सफ़र नहीं किया? हाँ, मैं तालीम की गरज से मैंने ईरान का, अफ़गानिस्तान का सफ़र किया और ईरान के बेशतर जो मारूफ शख्सियतों से जो आज निसाब में दाखिल है, अदीब शायर जो है, और मुझे शरफ़ हासिल रहा कि मैं उनसे शरफ़ याब हुआ। यहाँ तक कि मैं जब अफ़गानिस्तान में था तो मैं वहाँ मौलाना अब्दुर्रहमान जामी के मज़ार पर मैंने हाज़िरी दी। ईरान में मैं शेख सादी के मज़ार पर भी गया, हाफिज़ के मज़ार पर भी गया, और ख़य्याम के मज़ार पर भी गया, फिरदौसी के मज़ार पर भी गया। अच्छा। इसको भी मैं एक कस फैज़ समझता हूँ जो है, इस तरीके से जो है, और जिनसे मैंने एक तरीके से जो है वो बहुत कुछ हासिल किया जाए। आपके 2 मजमूए मंज़र आम पर आ चुके हैं जी। हाँ, पहला मजमूआ मेरा जो है ये रूह सुखन है, जिस पर उर्दू एकेडमी ने मुझे पहले इनाम से भी नवाजा था। और ये बताना भी ज़रूरी है कि मेरा ये मजमूआ कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू के माली ताउन से शाया हुआ। और दूसरा मजमूआ जो मशर ख़याल है, ये मजमूआ भी ये माली ताउन से, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू के माली ताउन से शाया हुआ। और यहाँ मैंने उसको सबमिट नहीं किया था इनाम के लिए उर्दू एकेडमी में, लेकिन जो है करोना ज़्यादा हो गया, माहौल से तमाम चीज़ें बंद हो गई, तो अब तक जो है उस पर कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये माली ताउन से आपका शाया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आपके पास तो ये कॉपियाँ रखी होंगी। जो हमारे सुनने में आता है कि आपको किताब पढ़ता नहीं है, किताब बिकती नहीं है। जी जी, इससे आप कहाँ तक मुत्तफ़िक़ हैं? हाँ, बिल्कुल सही है। वो उर्दू में ऐसा है कि जो है लोग, हर शख्स समझता है जो है कि किताब मुझे फ्री मिल जाए, और होता नतीजा कि मैंने अपने वालिद का शहरी मजमूआ तंज़ील सुखन शाया किया था, कुल 5 नुस्खे सब मैंने फ्री तकसीम किए। और अब तक मुझे नहीं याद है कि किसी ने भी जो है वो कभी कोई ख़रीदा हो, और जो भी आता है जो मिला मैंने उसकी नज़र कर दी। वो शायर की अपनी तस्कीन है कि वो अपनी किताब और अपना, मैं अपनी अदबी ज़ौक़ की तस्कीन के लिखता हूँ। और दूसरी बात ये है कि मेरे साथ एक अदबी साना ये हुआ कि मैं कहीं कुछ नहीं लिखता जो है, मेरी कोई ब्याज नहीं है, जो कुछ लिखता हूँ फिर बदी जो है लिख के इंटरनेट पे महफूज कर देता हूँ फाइल में। और हादसा पेश आया है कि मेरी इंटरनेट
وہ کی فائل جو ہے ڈسک وہ ڈیلیٹ ہو گئی ایک طریقے سے جو ہے ہارڈ ڈسک کریش ہو گئی اور اتنا کلام تھا کم سے کم میرے 10 شعری مجموعے اور آ سکتے تھے. اب وہ بہت بڑا ثانیہ تھا. اس کے لیے بھی میں نے ایک مرثیہ لکھا ہے جو سب میرے سامنے نہیں ورنہ میں سناتا آپ کو جو ہے اپنے سوچ میں نے بیان کیا. اس میں کوئی اور میری جگہ ہوتا شاید ہارٹ فیل ہوا تھا اس کا جو ہے, لیکن بہرحال جو ہے اب بھی دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو جس کلام سے مجھے روحانی سکون ملتا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے یاد رکھ سکا کہ کے تحت تقریباً 500-600 مشاعر ادب پر جو ہے منظوم تاثرات لکھے ہیں جو شاید ہی کسی نے اتنا لکھا ہو جو ہے. اور جس کسی کا بھی یم ولادت ہوتا ہے یا یم وفات ہوتا ہے برسی ہوتی ہے تو مجھے معلوم ہو گیا میں بغیر لکھے جو ہے نہیں رہتا. میرا قلم بے ساختہ جو ہے. تو نتیجے کے طور پہ کچھ لوگ مجھے میرا مذاق اڑاتے ہیں. ایک صاحب نے فیس بک پہ لکھ دیا کہ آپ تو اتنا لکھتے رہتے ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ آپ اس کے منتظر رہتے ہیں کون لڑکے دنیا سے کون جائے تو آپ کچھ اس کے لکھیں. تو اب آپ یہ بتائیے کہ اب کس کا نمبر ہے. تو ایسے لوگ بھی مطلب جی اپنی سوچ کی بات ہے. اکثر ڈاکٹر صاحب سننے میں یہ آتا ہے کہ اردو مر رہی ہے, اردو ختم ہو رہی ہے. آپ اس سے کہاں تک متفق ہیں؟ اردو کبھی ختم نہیں ہوگی جو ہے, سمجھا آپ نے. اردو دل کی زبان ہے. جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ کوئی زبان اسی وقت فروغ پاتی ہے, اس کی ترویج ارشاد ہوتی ہے جب اس کا سلسلہ روزگار سے جڑا ہو. چونکہ اور اس کا سلسلہ روزگار میں جڑا ہے. عام طور سے یہ ہے کہ اتنے اردو کے اساتذہ ہیں, آپ گن لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ کتنے اردو کے اساتذہ جو اردو کی روٹی کھا رہے ہیں ان کے بچے اردو کی کتنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ حال ہے ہمارے گھر کا بھی ہے. شروع سے انگلش میڈیم اسکول میں بچے جاتے ہیں, قرآن تو پڑھ لیا انہوں نے کی طریقے سے, لیکن لوگ توجہ نہیں کرتے. اگر یہی صورتحال رہی تو اردو جو ہے بالکل ایک کوڈ لینگویج ہو کر رہ جائے گی. تو ہم کو چاہیے کہ اس طرف ہم ضرور توجہ دیں. اپنے بچوں کو کب اس حد تک جو ہے اردو پڑھائیں کہ وہ خط لکھ سکیں, پڑھ سکیں کوئی چیز مطلب جو ہے. لیکن یہ بڑا اس کا فقدان ہے. خاص طور سے یہ ادیبوں شاعروں کے بچے جو ہے زیادہ تر جو ہے اردو سے روشناس نہیں ہوتے جو ہے. اور اس میں بھی شامل ہوں جو ہے, سمجھا آپ نے. میرے ساتھ بھی ایسا ہے مسئلہ جو ہے. آپ اردو ٹاک کے اسٹوڈیو میں آئے ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنا کچھ کلام ہمارے ناظرین کے لیے اور ہمارے لیے. ضرور, میں کچھ نہ کچھ ضرور سناؤں گا. اردو غزل کا سفر وہ حدیث دلبری سے شروع ہوتا ہے اور آگے چل کے حیات و کائنات کے وسیع موضوعات کا احاطہ کرتا ہے. غزل کے لفظی معنی محبوب سے بات کرنے کے ہوتے ہیں, سمجھا ہم نے. تو میرے اندر بھی ہے, میرے کلام میں بیشتر جو ہے ایک مکالماتی لہجہ ہو جاتا ہے, ایک تسلسل ہوتا ہے. ہاں, غزل کا جو ایسا مفہوم جیسے کہ میں نے آپ عرض کیا, آپ سمجھ فرمائیں. وہ جس سے عشق میرا غائبانہ ہو گیا ہے. کیا بات ہے. وہ جس سے عشق میرا غائبانہ ہو گیا ہے, دل اس کے تیر نظر کا نشانہ ہو گیا ہے. دل اس کے تیر نظر کا نشانہ ہو گیا ہے. مجھے اب اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا, جو عام طور سے عشق میں ہوتا ہے, حالانکہ مجھے کبھی عشق نہیں ہوا. مجھے اب اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا کہ جس سے بند میرا آب و دانہ ہو گیا ہے. کہ جس سے بند میرا آب و دانہ ہو گیا ہے. میں اس کو دیکھ کے ہوش و حواس کھو بیٹھا. میں اس کو دیکھ کے ہوش و حواس کھو بیٹھا. دل ہزی میرا اس کا دیوانہ ہو گیا ہے. دل ہزی میرا اس کا دیوانہ ہو گیا ہے. ملا تھا خواب میں ایک روز آ کے جو مجھ سے, ملا تھا خواب میں ایک روز آ کے جو مجھ سے, اسے گلے سے لگائے زمانہ ہو گیا ہے. اسے گلے سے لگائے زمانہ ہو گیا ہے. ہے صبر آزما اس درجہ انتظار اس کا. ہے صبر آزما اس درجہ انتظار اس کا, جو ذہنی کرب کا ایک شاخسانہ ہو گیا ہے. جو ذہنی کرب کا ایک شاخسانہ ہو گیا ہے. شکار غمزو نازو ادا ہوا جب سے, شکار غمزو نازو ادا ہوا جب سے, مزاج جب سے میرا شاعرانہ ہو گیا ہے. مزاج جب سے میرا شاعرانہ ہو گیا ہے. ملا رہا تھا جو ہر وقت ہاں میں ہاں میری,
ملا رہا تھا جو ہر وقت ہاں میں ہاں میری، اب اس کا طرز عمل جارحانہ ہو گیا ہے، اب اس کا طرز عمل جارحانہ ہو گیا۔ ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ اب کے خانگی ماحول پر شاعری کا کیا اثر ہوتا ہے، تو یہی سمجھ لیں آپ جو ہے کہ ملا رہا تھا جو ہر وقت میری ہاں میں ہاں میری، اب اس کا طرز عمل جارحانہ ہو گیا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے عنوان زندگی برقی، مجھے لگتا ہے عنوان زندگی برقی، غم حیات کا میرے فسانہ ہو گیا ہے، غم حیات کا میرے فسانہ ہو گیا۔ ایک غزل اور سننے اسی سلسلے میں جو اسی سے عبارت ہے حدیث حسن سے، عطا کریں۔ خانہ دل کو محبت سے سجانے والے، خانہ دل کو محبت سے سجانے والے، میری بگڑی ہوئی تقدیر بنانے والے، میری بگڑی ہوئی، شکریہ، میری بگڑی ہوئی تقدیر بنانے والے، عمر بھر ایک بھی وعدہ نہ نبھایا جس نے، عمر بھر ایک بھی وعدہ نہ نبھانے والے، عمر بھر ایک بھی وعدہ نہ نبھانے والے، کر کے برباد مجھے جشن منانے والے، کر کے برباد مجھے جشن منانے والے، ابھی آیا ہے ابھی جانے کی جلدی کیا ہے، ابھی آیا ہے ابھی جانے کی جلدی کیا ہے، اور کچھ دیر ٹھہر چھوڑ کے جانے والے، اور کچھ دیر ٹھہر چھوڑ کے جانے والے، تھا بجھانا تجھے اس کو تو جلایا کیوں تھا، تھا بجھانا تجھے اس کو جلایا کیوں تھا، نہ بجھا شمع محبت کو جلانے والے، نہ بجھا شمع محبت کو جلانے والے، میرے اظہار تمنا پہ نہ کر چیب جبیں، میرے اظہار تمنا پہ نہ کر چیب جبیں، ورنہ کیا مجھ کو کہیں گے زمانے والے، ورنہ کیا مجھ کو کہیں گے یہ زمانے والے، یاد ہے مجھ کو وہ گزرے ہوئے لمحات ابھی، یاد ہے مجھ کو وہ گزرے ہوئے لمحات ابھی، پھر سنا نغمے جاں بخش سنانے والے، پھر سنا نغمے جاں بخش سنانے والے، کر رہے ہیں وہی اب خون تمنا میرا، کر رہے ہیں وہی اب خون تمنا میرا، عیش و عشرت کے تھے جو خواب دکھانے والے، عیش و عشرت کے جو تھے خواب دکھانے والے، ڈوبنے کا وہ میرے دیکھ رہے تھے منظر، ڈوبنے کا وہ مجھے دیکھ رہے تھے، وہ میرے دیکھ رہے تھے منظر، تھے جو طوفان حوادث سے بچانے والے، تھے جو طوفان حوادث سے بچانے والے، ایک اصلی حیثیت کے ترجمان ہے شعر، ڈوبنے کا وہ میرے دیکھ رہے تھے منظر، تھے جو طوفان حوادث سے بچانے والے، آج اخبار میں کردار کشی کرتے ہیں، آج اخبار میں کردار کشی کرتے ہیں، کر کے بدنام مجھے نام کمانے والے، کر کے بدنام مجھے نام کمانے والے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، جھانک کر پہلے تو خود اپنے گریبان میں دیکھ، جھانک کر پہلے تو خود اپنے گریبان میں دیکھ، اے میری نیند پہ بہتان لگانے والے، اے میری نیند پہ بہتان لگانے والے، تھے سبھی مصلحت اندیش مصاحب میرے، تھے سبھی مصلحت اندیش مصاحب میرے، کام تھا جن کا ہنسانا پھر اڑانے والے، کام تھا جن کا ہنسانا پھر اڑانے والے، ناخدا جن کو سمجھتے تھے ہم اپنا وہ سبھی، ناخدا جن کو سمجھتے تھے ہم اپنا وہ سبھی، بیچ مجھدھار میں تھے چھوڑ کے جانے والے، بیچ مجھدھار میں تھے چھوڑ کے جانے والے، غم گسار اس کا نہیں تیرے سوا اور کوئی، غم گسار لوٹ پھر کے صبح کا بولا شام کو گھر آتا ہے، غم گسار اس کا نہیں تیرے سوا اور کوئی، بے رخی چھوڑ دے برقی کو ستانے والے، بے رخی چھوڑ دے برقی کو ستانے والے۔ اب ایک غزل اور سن لیں جو وہ حیات و کائنات کے وسیع موضوعات کا احاطہ کرتی ہے۔ میں ہمیشہ زندگی سے مایوس نہیں، جیسا آپ نے پوچھا تھا، میں ہمیشہ پوری امید رہتا ہوں الحمدللہ، تو میں نے امید کی بیم کا اظہار کیا ہے، میں امید بھی ہے بگڑے ہوئے حالات سدھر جائیں گے ایک دن انشاءاللہ، بگڑے ہوئے حالات سدھر جائیں گے ایک دن، دکھ درد بھرے دن یہ گزر جائیں گے ایک دن، دکھ درد بھرے دن یہ گزر جائیں گے ایک دن، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، بکھرے ہیں جو وہ پھر سے سمر جائیں گے ایک دن، بکھرے ہیں جو وہ پھر سے سمر جائیں گے ایک دن، ملت کی شرارت بندی کا ذکر میں یہاں کر رہا ہوں، اس کا رونا ہے، شاہین کا کترتے ہیں جو ناحق پر پرواز، شاہین کا کترتے ہیں جو ناحق پر پرواز، پر ان کے بھی صیاد قطر جائیں گے ایک دن، پر ان کے بھی صیاد قطر جائیں گے ایک دن، طاقت کا نشہ ان کا یہ ہو جائے گا کافور، طاقت کا نشہ ان کا یہ ہو جائے گا کافور، جو اوج فلک پر ہیں اتر جائیں گے ایک دن،
جو اوج فلک پر ہیں اتر جائیں گے ایک دن، جو آگ لگائی ہے جلا دے گی انہیں بھی. کیا بات ہے. حالات کی ترجمانی، جو آگ لگائی ہے جلا دے گی انہیں بھی، خود شعلہ نفرت میں وہ مر جائیں گے ایک دن، خود شعلہ نفرت میں وہ مر جائیں گے ایک دن. بڑھ جاتی ہے لو اور بھی ایک بجھتے دیے کی، بڑھ جاتی ہے لو اور بھی ایک بجھتے دیے کی، پوچھے گا نہ کوئی وہ جدھر جائیں گے ایک دن، پوچھے گا نہ کوئی وہ جدھر جائیں گے ایک دن. دہشت میں فضا شہر کی ہے جن کی بدولت، دہشت میں فضا شہر کی ہے جن کی بدولت، خود اپنے ہی سائے سے وہ ڈر جائیں گے ایک دن، خود اپنے ہی سائے سے وہ ڈر جائیں گے ایک دن. ہے زندہ جاوید شہیدان محبت، ہے زندہ جاوید شہیدان محبت، پیدا جو ہوئے ہیں سبھی مر جائیں گے ایک دن.